عزیز طلباء السلام علیکم۔ اردو PhD کے ساتھ میں ہوں سفتر رشید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ اردو کا کورس 4 یونٹس پر مشتمل ہے۔ آج ہم یونٹ نمبر 1 کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ پہلا یونٹ 4 موضوعات پر مبنی ہے۔ نمبر 1 حمد، 2 نعت، 3 قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات، 4 عید الفطر اور 5 بچوں سے پیار۔ آئیے ہم اپنے پہلے سبق یعنی حمد سے آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، آپ نے پہلے بھی یہ چیزیں پڑھی ہوں گی کہ حمد کا مطلب ہے ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جائیں۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کی صفات بیان نہ کی جاتی ہوں۔ اردو میں ایسی نظم کو حمد کہا جاتا ہے یا حمدیہ کلام کہا جاتا ہے۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی اس نظم کے خالق ہیں، اس حمد کے خالق ہیں، اور مولوی محمد اسماعیل میرٹھی نے بچوں کے لیے بہت زیادہ نظمیں لکھیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ انہیں بھی علیحدہ سے پڑھنا چاہیں گے۔ تو لیجئے ہم آغاز کرتے ہیں مولوی محمد اسماعیل میرٹھی کی حمد سے۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا کیا، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال، بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت، یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں، یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے، یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے، وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ ہے اس میں خلل ہو نہ ہو بیشی کمی، ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ عزیز طلباء، زیادہ تر الفاظ ایسے ہیں اس میں کہ آپ امید ہے کہ سب سے واقف ہوں گے، اور اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے اور اس کا جو موضوع ہے اور اس میں جو باتیں کی گئی ہیں، آپ ان سب سے یقیناً انہیں جان چکے ہوں گے، لیکن پھر بھی کچھ الفاظ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کے لیے شاید مشکل کا باعث بنے ہوں۔ آئیے ہم ان الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ان کا مفہوم بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت سادہ ہے یہ نظم، کیونکہ بچوں ہی کے لیے لکھی گئی ہے۔ تو خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، سوا تیرے علاوہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا کیا، بہت واضح ہے یہ، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ آپ ایک بات یہ بھی دیکھیے کہ ہر شعر میں اسے قافیہ کہتے ہیں، محال، مجال۔ تو تیسرے شعر میں دیکھیے چھت، کھپت، ہوئے، پھر آپ دیکھیے ایک، ہر شعر میں آپ کو یہ محسوس قافیہ کہا جاتا ہے، یہ شاعری میں ہوتا ہے۔ آگے چل کر آپ ان چیزوں کو مزید رہنمائی آپ کو ملے گی ان چیزوں کے حوالے سے۔ تو دیکھیے کہ تصور تیری ذات کا ہے محال، محال کہتے ہیں مشکل کام کو، جو کام ممکن ہم کہتے ہیں یہ بات ہونا محال ہے، خلاف محال ہے، ہم محاورے بولتے ہیں۔ کسے یہ سکت، سکت کہتے ہیں طاقت کو، کسے یہ طاقت اور کہاں یہ مجال، مجال طاقت، ہمت، یعنی تیری تصور تیری ذات کا ہے محال، کہ اللہ تیری ذات اتنی بڑی ہے، اس قدر اونچی ہے، تو اس قدر اونچی شان والا ہے کہ انسان کا تصور بھی یہ نہیں، حالانکہ انسان کا تصور ایسی چیز ہے جو ایک لمحے سے بھی کم وقت میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ آپ اور ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک ایسی بات کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے دیکھی بھی نہیں ہوتی، تو انسان کا تصور بہت بڑی چیز ہے، امیجینیشن جسے کہتے ہیں۔ تو حمد میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیری ذات ایسی ہے کہ جو ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، حالانکہ تصور میں ہم ابھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم آسمان کا تصور کر سکتے ہیں،
ہم اپنے دور دراز بیٹھے ہوئے عزیز و قارب کا تصور بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کا تصور بھی ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ ہم کچھ نشانیاں البتہ اس کی ضرور دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پورا تصور کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں، یہ اس کا مفہوم ہے۔ کسے یہ سکت، یعنی کوئی انسان ایسا نہیں آج تک آیا، نہ کوئی آئے گا، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس کے تخیل کی طاقت پرواز ایسی نہیں ہے کہ وہ انہیں جان سکے۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ یہاں چھت سے مراد آسمان ہے، ہمارے اوپر آسمان کی جو چھتری ہے اس کی طرف اشارہ ہے شاعر کا، کہ ہے سارے عالم کے جس میں کھپت، پورا اس آسمان کے نیچے ساری کل انسان اور انسانیت اور کرۂ ارض اور پتہ نہیں کیا کچھ، صرف زمین نہیں ہے، زمین تو ایک ذرہ ہے اس پوری کائنات میں، اس جیسے پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے چیزیں، کتنے سیارے ستارے جو آج تک دریافت بھی نہیں ہو سکے، ان گنت، نہ انسان کی آنکھ دے سکتی ہے اور نہ ہی خدا کی بنائی ہوئی ان تمام چیزوں کا تصور کر سکتی ہے۔ ان چیزوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا کجا کہ ہم خدا کا تصور کریں، اللہ کا تصور کریں۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے، یعنی آسمان کا ذکر ہے، ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ تاروں کا ذکر آتا ہے۔ سب سے بڑی نشانی تاروں کی چاند اور ہمارے لیے چاند اور ستارے ہوتے ہیں۔ یہ جو ستارے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ٹمٹما رہے ہیں، یہ آج ہم جانتے ہیں، پہلے بھی جانتے تھے، لیکن آج سائنس کی بدولت ہم جانتے ہیں کہ جو یہ ٹمٹماتے ہوئے جگمگاتے ہوئے ستارے ہیں، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ممکن ہے زمین سے بھی بڑے ہوں، لہٰذا ہم ان کسی بھی چیز کا تصور نہیں کر سکتے۔ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، تو انہیں ایسے چراغ، یہ ستاروں کو چراغ کہہ رہے ہیں، سورج بھی ایک قسم کا چراغ ہے جو بن کا مطلب بغیر، بن تیل۔ آپ دیکھیے کہ اس میں زیر لگی ہوئی ہے، ایسے کہتے ہیں اردو میں اضافت، زیر زبر پیش، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس میں زیر نہیں لگائیں گے تو ممکن ہے اس کو آپ بن بھی پڑھ لیں۔ عزیز طلباء، بن کا بھی ایک مطلب ہے، بن کا مطلب ہوتا ہے جنگل، اسی لیے بعض اوقات سہولت کے لیے اعراب کہتے ہیں جس کو، اضافت یہ لگانی پڑتی ہے، اضافت نہیں ہے، اعراب ہے یہ، بن تیل یعنی بغیر تیل، بے کے نیچے زیر۔ کہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں، تیری ہی قدرت ہے کہ سورج چاند ستارے یہ سب چیزیں جگمگا رہی ہیں اور روشن ہے، ہماری آنکھوں کے لیے بھی ہیں یہ اور ہمارے فائدہ مند بھی ہیں۔ چاند کی روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے۔ یہ لال و گوہر جو بکھرے ہوئے، یہ لال و گوہر جو بکھرے ہوئے زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے، جیسا کہ ابھی بات ہوئی، بہت سے ایسے جو ہیں وہ سیارے ستارے جن کا حدود اربع زمین سے بھی بڑا ہے اور ہم سے لاکھوں نوری سال کے فاصلے پہ واقع ہیں۔ تو یہ جو سب کچھ ہے یہ اللہ تیری قدرت کی نشانیاں ہیں، انہی کی معرفت ہم تجھے جان سکتے ہیں۔ یعنی ہر شعر کا جو مطلب ہے بالآخر اللہ کی قدرت کی طرف جاتا ہے۔ لال و گوہر کا مطلب کیا ہے؟ لال کہتے ہیں، یہ دیکھیے کہ عزیز طلباء کہ یہ عین کے ساتھ ہے، لام الف لال نہیں، اس کا معنی سرخ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کیجئے یہ لال، اس کا مطلب بھی قیمتی پتھر ہے، جواہرات۔ گوہر کا بھی ہی مطلب ہے، موتی خاص طور پہ گوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لال و گوہر جو بکھرے ہوئے ہیں، جو بکھرے ہوئے زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ یہ موتی جو ہیں یہ قیمتی پتھر کی طرح، معدنیات کی جو قیمتی ہوتی ہے اس کی طرح لال و گوہر جو ہیں یہ کی مانند ہیں یہ سیارے ستارے۔ یہ قائم ہے تیری ہی قدرت سے، بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے۔ یہ اپنی اپنی جگہ پہ قائم ہے، اگر ان میں کوئی حرکت ہے، جیسے زمین بھی حرکت کر رہی ہے عزیز طلباء، بظاہر یہ ہمیں بات عجیب محسوس ہوتی ہے کہ ہماری یہ زمین بھی ہر وقت حرکت میں ہے، لہٰذا یہ اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ بہت حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شعر ہے اس نظم کا، اس حمد کا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں قرآن پاک کی کا ایک آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ یہ سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں اور کوئی کسی کو نہیں پکڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ سورج جو ہے وہ کی رفتار اچانک کم ہو جائے اور چاند سے ٹکرا جائے۔ جب تک یہ دنیا اور اس کائنات کا نظام جاری ہے یہ سب اپنے اپنے مدار میں، زمین بھی جیسے میں عرض کی، یہ سب گھوم رہی ہے۔
اور کوئی کسی کو نہیں پکڑتا، اپنے اپنے جہاں فکس کر دیا ہے، یہ بغیر زنجیر کے حکم ربی سے یہ حرکت میں ہے۔ وہ زنجیر کیا ہے؟ کشش باہمی، نہ اس میں خلل، نہ اس میں خلل ہو، نہ ہو بیشی کمی۔ یہ جسے ہم کشش کہتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف یہ کھینچے چلے آ رہے ہیں لیکن ایک مخصوص رفتار کے ساتھ۔ کشش ثقل کا آپ نے سنا ہوگا کہ ہم زمین پہ اوپر سے کوئی چیز پھینکیں گے تو کشش کی وجہ سے وہ نیچے آ جائے گی۔ اسی طریقے سے ان سیاروں ستاروں کی جو مدار میں گردش ہے، یہ بھی خاص کشش کا نتیجہ ہے۔ نہ اس میں خلل ہو، اس میں کوئی خلل نہیں پیدا ہوتا، کوئی اس میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی اس میں، نہ ہو بیشی کمی، یعنی کمی بیشی زیادتی اضافہ، یعنی نہ اس میں رتی برابر کمی ہوتی وقت کے حوالے سے، کسی چیز کے حوالے سے، ان کی رفتار کے حوالے سے، اور نہ اس میں ایک لمحے کا ہزارواں لاکھواں حصے کا بھی اس میں فرق نہیں آتا۔ اور آخری شعر اس کا دیکھیے، ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، یعنی آئین کے نیچے میں اضافت بول رہا ہوں، یہاں زیر اصولی طور پہ ہے، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ آئین کہتے ہیں قانون کو، ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، کہ ان سب کا جو ایجاد کرنے والا قانون ہے، ان سب کے پیچھے خواہ وہ زمین کی گردش ہو، خواہ وہ سیاروں ستاروں کی بات ہو، خواہ وہ سورج کا نکلنا ہو، یہ ساری زندگی کی انسان کی چہل پہل، یہ سب کچھ جو ہے، ان سب مختلف چیزوں کے پیچھے اگر کوئی قانون ہے تو وہ پتہ چلتا ہے ان سب باتوں سے وہ ایک ہی ہے، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ واضح ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد تھوڑا سا بھی جب ہم غور کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں یہ بات کی ہوئی ہے کہ غور کریں کائنات پہ، ہمیں غور کرنا چاہیے، زمین پہ، انسان پہ، ان کی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے۔ جب ہم غور کرتے ہیں اس کائنات کے پورے نظام پہ تو ہم سب کہتے ہیں کہ بھائی ان سب کا خالق ایک ہی ہے، اور وہ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تو تھی اس کی ایک ہم کہہ لیں سلیس کہہ لیں، اور آپ کے پاس جو کتاب ہے اس میں مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ آج آپ نے جو جانا کہ ہم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ کی تعریف کے لیے جو نظم ہو اسے ہم حمد کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہاں ہم حمد پر ہماری بات ختم ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا اور آپ بار بار اس حمد کو، اور اس کے علاوہ آپ اپنے طور پر موبائل پہ بھی، انٹرنیٹ کے ذریعے بھی، کتابوں کے ذریعے بھی آپ بہت سی اور جو حمد لکھی ہوئی ہیں، امید ہے آپ ان کا بھی مطالعہ کریں۔